السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سے ہم آسان علم تجوید کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کو درست تلفظ، صحیح مخارج اور تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ، بالکل آسان سے انداز میں۔ یاد رکھیں، قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کا حق ادا کرنا ایک عبادت ہے، اور اس کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب ہم اسے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسا کہ قرآن خود فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جب ہم تجوید کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی بنیادی باتوں کو ہم کہتے ہیں مبادیات علم تجوید۔ مبادیات علم تجوید میں ہم جانیں گے سب سے پہلے کہ تجوید کیا ہے، تجوید کی تعریف، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، تجوید کا موضوع کیا ہے، تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مبادیات علم تجوید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف پر بات کرتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا تجوید ہے۔ اب اس کی اگر ڈیفینیشن پر بات کریں تو اس میں کیا ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج، مطلب کہ تجوید میں ہم مخرج کو دیکھیں گے اور پھر حروف کی صفات پر بات کریں گے۔ اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اگر اس کے لغوی معنی کی بات کی جائے، تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک۔ اسی طرح سے علم تجوید کی غرض و غایت، کیوں حاصل کرنا چاہیے، کیوں ہمیں اس کی غرض پیش آتی ہے۔ تو علم تجوید کی غرض و غایت پر اگر ہم دیکھیں، حروف یعنی قرآنی حروف عمدگی کے ساتھ ادا ہوں گے اور ان کی ادائیگی اس طرح صحیح ہوگی جس طرح نازل ہوا، جس طرح قرآن نازل ہوا، جس طرح یہ حروف نازل ہوئے تھے، اس طریقے سے پڑھنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے جب ہم علم تجوید حاصل کر لیں گے۔ حروف کی صحیح ادائیگی کیسے ممکن ہوگی؟ علامہ جزری فرماتے ہیں قاری اور غیر قاری کے درمیان فرق صرف منہ کی مشق کرنے کا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بار بار قرآن کے حروف کی اور تجوید کے اصولوں کی پریکٹس کرنی ہوگی، منہ کی مشق کرنا ضروری ہے۔ علم تجوید کا فائدہ، اس کا ثمر کیا ہے؟ سب سے پہلے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، سعادت دارین، یعنی دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ اہل قرآن کی صف میں شامل ہوگا، اور آخرت میں اس طرح کہ اس کا نیک عمل کا جو بدلہ ہوگا، جنت میں بلند درجات اس کو دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اور قرآن مجید کا علم تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آخری بات کیا ہے، علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے، اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، یعنی ان قواعد کا پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم تجوید کے بغیر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے،
اس کے مخرج کو صحیح ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ایسا پڑھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے علم تجوید حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں انسان پر قرآن کے کون سے 5 حق ہیں، تو سب سے پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لانا، قرآن کو آخری کتاب سمجھنا، اس پر ایمان لانا، یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا۔ جب ہم تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو تیسرا حق اس کا کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا، اس کو پھر اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو ایک ایک لفظ کو پھر سمجھ کر پڑھنا۔ جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر عمل کرنے کا بھی حق بنتا ہے، تو چوتھا حق ہمارا کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ اور جب ہم ان سارے حقوق پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارا 5واں حق ہے دوسروں تک پہنچانا، کہ قرآن کو پھر دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب ہم اس میں تجوید میں کیا سیکھیں گے؟ حروف کی ادائیگی، حرکات کی پہچان اور درستگی، الفاظ کی درستگی، تلاوت قرآن کی اصول اور مخارج اور وقف کا طریقہ، پھر آیت کی روانی اور خوش الحانی سے پڑھنا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کسی آواز پر اس قدر کان لگا کر نہیں سنتے جتنا غور سے تجوید سے قرآن پڑھنے والے کی آواز کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی تجوید کو بہتر سے بہترین کریں تاکہ ہم بھی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تجوید کا یہ جو چھوٹا سا تعارف تھا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم باقاعدہ اس کے اصول و مخارج پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔